اسلام کے شہزادیوں السلام علیکم۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مشہور صحابیہ کا واقعہ سناتی ہوں تاکہ آپ کے اندر غیرت ایمانی اور حرارت ایمانی پیدا ہو جائے۔ امید ہے کہ اس واقعہ کو سن کر آپ کے اندر ایک تبدیلی اور اسلامی کی بیداری کی لہر پیدا کریں گی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی وہ مقدس خاتون ہے جنہوں نے دین و اسلام کی حفاظت اور اپنے ایمان کی صیانت کے لیے عورتوں میں سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آپ ابو جہل کی خادمہ اور نوکرانی تھی، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شدائے توحید فرمان رسالت کو سنا تو صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے ایمان لانے کی خبر جب ابو جہل کو پہنچی تو اس نے آپ کو خوب مارا پیٹا، تکلیفیں دی، اذیت سے دوچار کیا اور کہا کہ اے سمیہ سن لو، اگر جان کی خیریت چاہتی ہو، زندگی کی بہار چاہتی ہو، ایمان سے باز آ جاؤ، مذہب اسلام سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، جس کلمہ کا تو اقرار کر رہی اس سے انکار کر دو، ورنہ سن لو کہ تمہارے زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، تمہیں موت کے نیند سلا دیا جائے گا، تمہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، تمہیں بے سہارا کر دیا جائے گا، مگر واہ اللہ کی پیاری بندی سمیہ، واہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دیوانی۔ آپ فرماتی ہیں اے ابو جہل سن لے، شاید تمہیں ایمان کی طاقت نہیں معلوم، شاید تمہیں ایمان کی مٹھاس نہیں معلوم۔ ارے یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا بلکہ دن پر دن پروان چڑھتا رہتا ہے۔ ارے اے دشمن رسول سن لے کہ سمیہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بلا آخر حضرت سمیہ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، مگر ان کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ تھا عہد کا نعرہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ جب کافروں نے دیکھا کہ ایمان سے پھرنے والی نہیں ہے، دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے رشتہ ناتا توڑنے والی نہیں ہے، تو ان ظالموں نے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا۔ پھر سارے کافروں کے سامنے ایک ظالم جلاد کافر نے آپ کے سینے مبارک پر نیزے کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہ نیزہ آپ کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ آپ کی روح کب سے عنصری میں پرواز کر گئی، بظاہر تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن آپ موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ زندگی کا چراغ بجھ گیا، مگر حق تو یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے حضرت سمیہ کے ایمان کی پختگی اور شہادت کا واقعہ سماعت کیا ہے۔ اب ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آج ہم لوگ جس ایمان و اسلام اور مذہب کی اتنی ناقدری کرتے ہیں، کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم ذرا سی چیز کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ذرا سی دنیاوی مفاد کے لیے کتنی خواتین آئے دن اپنے دین و ایمان کو برباد کرتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، خدا را مذہب اسلام کو سمجھو، ایمان کی عظمت کو سمجھو، ایمان کی طاقت کو سمجھو، ایمان کی قیمت کو سمجھو، اپنے اندر جذبہ دینی پیدا کرو اور خدا را کسی قیمت پر بھی اپنے ہاتھوں سے دولت ایمان کو نہ جانو دو۔ انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گی اور وہاں بھی کامیاب رہو گی، یعنی کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بے شک۔ سبحان اللہ۔